اپنے سوشل میڈیا چینلز فیس بک اور یوٹیوب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں مخاطب ہوں اپنے تمام طلباء و طالبات سے جو اس وقت ایف ایس سی، ایف اے، آئی کام یا ڈی کام کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص ایبٹ آباد بورڈ کے طلبات کے لیے پہلا پیپر پاکستان سٹڈیز کا ہے، تو اس نشست میں بات کروں گا کہ آپ اپنے پاکستان سٹڈیز کے پیپر میں کیسے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پرسنٹیج کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی اگر کتاب کی بات کی جائے تو 11 چیپٹر پر مشتمل مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے 12ویں جماعت کے لیے۔ اس میں 3 سیکشن آپ کے پیپر میں ہوتے ہیں۔ سیکشن اے آپ کے پاس ایم سی کیوز کے لیے ہوتا ہے، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں۔ سیکشن بی شارٹ کوسچنز کا اور سیکشن سی لانگ کوسچنز کا ہے۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا فارمولہ ہے، وہ کیا کلیہ ہے جس کو آپ استعمال کر کے پاکستان سٹڈیز کے اس پیپر میں جو 50 نمبر کا پیپر ہے اس میں میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سیکشن اے سے۔ سیکشن اے کو بھی شروع کرنے سے پہلے آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے، آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنی ببل شیٹ کا کہ آپ اس کو پراپر فل کریں، اپنے رول نمبر کا خیال رکھنا ہے، اور پھر آپ نے ورین نمبر کا خیال رکھنا ہے، اس کو پراپرلی آپ فل کریں گے۔ اور جب آپ کے پاس پیپر آ جائے گا آپ نے غور سے پہلے ان سارے 10 آبجیکٹیوز کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات طلباء و طالبات جلد بازی میں اپنے ایم سی کیوز خراب کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے، میک شور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تسلی کے ساتھ اس پیپر کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایک بار پڑھ لینا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کوشچن میں کیا بات پوچھی گئی ہے، اور 4 جو اس کے اندر ممکنہ جوابات ہیں کون سا جواب جو ہے وہ اس میں ممکنہ طور پر صحیح ہے۔ تو آپ ایم سی کیوز میں 100% مارکس لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کتاب کی، ٹیکسٹ بک کی، درسی کتاب کی جو ریڈنگ ہے، اس کا جو ٹیکسٹ بک ریڈنگ کا پروسیس ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں۔ آپ نے اپنے تمام 11 چیپٹرز کو ریپیٹڈلی بار بار آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، جتنی بھی اہم تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور وہ ہائی لائٹ کیے گئے پوائنٹ آپ نے الگ رجسٹر میں نوٹ کر لینے ہیں۔ جب آپ کی ریڈنگ کا پروسیس ایک بار ختم ہو جائے گا تو آپ نے دوسری بار ریڈنگ کرنی ہے، آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تیسری بار آپ نے وہ نوٹ کیے گئے جو رجسٹر پر آپ کے پوائنٹس ہیں، اہم واقعات کے حوالے سے جتنی بھی اہم باتیں بتائی گئی ہوگی، کسی کا قول بتایا گیا ہوگا یا کوئی اہم تاریخ ہوگی، وہ آپ جب اپنی نوٹ بک پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گے، آپ صحیح طریقے سے یاد کر پائیں گے۔ اس طریقے سے آپ آبجیکٹیو کے پارٹ میں 100% مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی پیپر کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہوگا شارٹ کوسچنز کا۔ یاد رہے کہ یہ 25 نمبروں کا حصہ ہے۔ 7 سوالات آپ کو دیے جائیں گے، 5 آپ نے اس میں سے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ ہر سوال کے 5 نمبر ہوں گے، یوں سیکشن بھی آپ کے پاس 25 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے 25 نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں؟ آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں جی۔ آپ نے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو لکھنے کے اصول ہیں، جو پریزنٹیشن رولز ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ سیکشن بی ہے
اور سیکشن بی کے اندر 7 سوالات میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، تو آپ نے سیکشن بی بولڈ لیٹر کے ساتھ مین ہیڈنگ بنا کے بلیک مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکشن بی سوال نمبر اب 7 میں سے 1 2 3 4 5 6 7 آپ کو جو سوال بھی صحیح طریقے سے پہلے آتا ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، یعنی سیکشن بی سوال نمبر 3۔ تیسرا سوال آپ لکھیں گے، اس کے بعد آپ سوال کی طرف آئیں گے اور سوال کو لکھیں گے۔ اب شارٹ کوسچنز میں آپ کے پاس 2 طرح کے سوالات ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس میں آپ کو ڈسکرپشن لکھنی ہوگی، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں آپ نے ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہوگا۔ اب جو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی، مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول بیان کریں، رائٹ دی پرنسپلز آف فارن پالیسی آف پاکستان، تو یہ ڈسکرپٹیو کوشچن ہے۔ اس کے اندر آپ کی 7-8 ہیڈنگز بن سکتی ہیں۔ آپ نے فارن پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کرنا ہے، کم سے کم آپ کے پاس 2 ڈیفینیشنز ہونی چاہیے۔ پھر خارجہ پالیسی کا مفہوم آپ کو آنا چاہیے، میننگ آف فارن پالیسی آپ لکھیں گے۔ پھر آپ مین ہیڈنگ بنائیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں یا اس کے جو اہم نکات ہیں یا اس کی جو خصوصیات ہیں، جو بھی بات کوشچن میں پوچھی گئی ہوگی وہ مین ہیڈنگ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پوائنٹ میں وہ 5 6 یا 7 پوائنٹ جو آپ اس کے لکھیں گے اہم نکات کے یا پرنسپلز آف فارن پالیسی کے، وہ آپ لکھ لیں گے 1 2 3 کے ساتھ، یا بلٹس بنا کر وہ پوائنٹس لکھیں گے۔ اور ایٹ دی اینڈ آپ نے اسی کوشچن کا کنکلوژن بنانا ہوگا، ایک شارٹ سا خلاصہ بنانا ہوگا۔ یوں آپ کا یہ ڈسکرپٹیو والا ایک کوشچن مکمل ہو جائے گا جس میں آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ شارٹ کوشچن کے اندر ہی ایک اور کوشچن آپ کا آ سکتا ہے جس میں ٹو دا پوائنٹ پوچھا گیا ہوگا۔ ٹو دا پوائنٹ میں آپ نے فرق سمجھنا ہے کہ اس میں کوئی آپ سے ڈیفینیشن پوچھی ہوگی کہ آپ کلچر کو ڈیفائن کریں، جی ڈیفائن کلچر، ثقافت کیا ہے یا ثقافت کی تعریف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ شملہ وفد کے 3 مطالبات لکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کیا ہے، یعنی نظریہ پاکستان کی اجزائے ترکیبی بتا دیں، کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ صرف آپ نے اتنے ہی پوائنٹس بتانے ہیں، یہ آپ کا ٹو دا پوائنٹ کوشچن ہوگا۔ یہ آپ کا میکسیمم 4 یا 4 یا 5 ہیڈنگز پر مشتمل کوشچن ہوگا۔ اس طریقے سے آپ ٹو دا پوائنٹ کا جو کوشچن ہے اس میں بھی پورے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں بات کرتا ہوں سیکشن سی کی۔ ہمارے پیپر کا یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے سیکشن سی یا حصہ جیم جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس میں پیپر میں 3 سوالات ہوں گے، آپ نے ان میں سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ ایک سوال کے نمبر 7.5 ہیں، یعنی 15 نمبر کا یہ حصہ ہے سیکشن سی۔ 15 مارکس آپ نے سیکشن سی سے حاصل کرنے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکشن سی کے اندر تفصیلی سوالات ہوں گے، مفصل سوالات ہوں گے۔ اب آپ ان میں سے کیسے نمبر حاصل کر سکتے ہیں پورے؟ تو مفصل سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ نے تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں نے ابتدا میں کہی آبجیکٹیوز کے لیے کہ ٹیکسٹ بک ریڈنگ۔ تو ٹیکسٹ بک ریڈنگ آپ کے لیے بہت ہی کمپلسری ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ایکسرسائز کے علاوہ جو سوالات آئیں گے وہ تب آپ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر پائیں گے جب آپ کی ٹیکسٹ بک ریڈنگ مضبوط ہوگی۔ تو سیکشن سی کے اندر لانگ سوالات کو حل کرنے سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا سیکشن بی ختم ہو جائے گا آپ نے کلوزنگ لائن ڈرا کرنی ہے اور نئے پیج پر جانا ہے، نئے صفحے سے آپ نے سیکشن سی سٹارٹ کرنا ہے، سیکشن جیم جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اور یہاں پر آپ ویسے ہی پریزنٹیشن رولز کو فالو کرتے ہوئے سیکشن جیم سوال نمبر 2 یا 3 جو بھی آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، 3 میں سے 2 اٹیمپٹ آپ نے کرنے ہیں، جو آپ کو صحیح آتا ہے وہ آپ پہلے کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کوشچن کی آپ کے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی لینتھ ہونی چاہیے۔ آئیڈیلی آپ کے پاس 15 ہیڈنگز ہونی چاہیے، 10 سے لے کر 15 ہیڈنگز آپ کی لانگ کوشچنز کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، ان 15 ہیڈنگز کا
آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے، فلو چارٹ بنا دینا ہے. آپ نے وہ پہلے پیج پر سوال لکھ لیا. مثال کے طور پر آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے جی تحریک خلافت پر نوٹ لکھیں جی، رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن خلافت موومنٹ. تو آپ نے خلافت موومنٹ کے 15 جو مین اس کی ہیڈنگز ہیں اور سب ہیڈنگز ہیں ان کو اکٹھا کر کے پہلے پیج پر لکھ دینا ہے، فلو چارٹس یا آؤٹ لائن بنا دینی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر ان کی ڈیٹیل آگے لکھنی ہے کہ خلافت موومنٹ کیا ہے. سب سے پہلے خلافت موومنٹ مین ہیڈنگ آ جائے گی. خلافت موومنٹ کے پھر آپ آبجیکٹیوز لکھیں گے، مقاصد لکھیں گے. 3 آپ مقاصد لکھیں گے بلٹس کے ساتھ یا پوائنٹ بنا لیں گے 1 2 3 یا ABC ڈالیں گے کہ خلافت کا مقصد کیا تھا، سلطنت عثمانیہ کو اس کو بحال کرنا، ترکی سے چھینے گئے علاقوں کی بحالی اور مقدس مقامات کی حفاظت کرنا. یہ لکھ لیں گے. پھر آپ کے پاس خلافت موومنٹ کے اندر سب سے پہلے ہیں جی اہم واقعات، ایونٹس آف خلافت موومنٹ. تو وہ ایونٹس آپ نے لکھ لینے ہیں 7 8 یا 10 جتنے بھی ایونٹس ہیں، جیسے خلافت کمیٹی ہے، جیسے خلافت وفد ہے، جیسے دورہ انگلستان ہے، علی برادران کی گرفتاری ہے، ترک مولات ہے. اس طرح کی یہ ایونٹس آ جاتے ہیں خلافت موومنٹ کے. یہ اپنے پوائنٹس میں لکھتے جانے ہیں. اور پھر کوشچن کے آخری حصے میں تحریک خلافت کے اثرات، ایفیکٹس آف خلافت موومنٹ، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے کیا اثرات تھے جی، انڈین پولیٹکس پر کیا اثرات پڑے، رول آف ریلیجیس اسکالرس کیا تھا، پاکستان موومنٹ پر اس کے کیا اثرات پڑے، ہندوؤں کو ساتھ شامل رکھنے کا کیا خمیازہ اٹھانا پڑا. اس طرح سے آپ کا یہ ایک بہترین فلو چارٹ یا آؤٹ لائنز یا خاکہ جو بھی آپ اس کو کہیں یہ بن جائے گا. اسی طرح آپ نے ہر کوشچن کے اندر کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کا لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. آخر میں آپ نے اس نے کنکلوژن ڈالنا ہے اور کلوزنگ لائن ڈالنی ہے، پھر دوسرے کوشچن پہ جانا ہے اور پراپرلی آپ ایسے کوشچن اٹیمپٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں یہ کچھ اہم انسٹرکشنز تھیں جو میں نے آپ کو دیں. آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کر کے اپنے پیپر میں میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں آپ پورے نمبر حاصل